ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو، پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے، سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپیٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے، کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو، کس دنیا سے دل لگا رہے ہو، کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو، کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو، کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے، اگر ہمیں علم ہوتا تو پتہ چلتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہتر، بہتر، بہترین، فضل، افضل، درجات بڑھتے ہیں نا، جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے، دنیا دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائیں، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا،
ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے, نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. بے شک جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں, یہ نبی کا دیکھنا ہے, یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان, اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کیچی سے کاٹی جا رہی, آگ کی کیچی سے, اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کیچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دینا, دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کیچیاں بھی نہیں, جہنم کی آگ, جہنم کی کیچی اور چمڑیاں کٹ رہی. وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, وہ ننگے تھے, مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, ننگے تھے, ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کیچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے. لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں, اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں, اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان کو آگ کی کیچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے, لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں, بدکاری, ورنہ ہم سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا, عطر لگانا, خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں, اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. اللہ اکبر, زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے, اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو. اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے. لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو, برقعے کا کپڑا
کپڑا چمکیلا نہ ہو, برقے پہ ڈیزائن نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے. 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا, اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے. یہ کیفیت ہے, یہ حالات ہیں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں, یہ دنیا ہے. ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے. بس ایک جملہ, اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو. اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو. میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی, رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے, اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں, یہ ناچتے ہیں. تو کس کوئی ہم کو نچنیا, بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا. مولانا کا مطلب کیا؟ شریف. مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی. مولانا کا مطلب کیا؟ متقی, پرہیزگار. اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے, کہ تو ہیروئن لگ رہی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بونے آیا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں, لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی, میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں. میری بہن یہ گالی. اور سن لو, ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو, تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو. اللہ اکبر. اس لیے میری گزارش ہے, یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی, یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا, دنیا نے ختم ہونا ہے. بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی, لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی. کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا, جس دن ہمارا انتقال ہو گیا, اسی دن ہماری قیامت آ گئی. اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی تصور کیا, اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے, ضرور جائیں گے, قبر کے اندر داخل ہوں گے, ضرور داخل ہوں گے. سوچو تو صحیح, وہاں کا اندھیرا سوچو. جانا تو ہے, اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جانا تو ہے قبر میں, اندھیرا ہے, کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. وہاں کیڑے ہیں, وہاں مکوڑے ہیں, وہاں سانپ ہیں, وہاں بچھو ہے. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی مددگار نہیں. ذرا میرے بھائیوں غور کرو, میری بہنوں غور کرو, وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے تصور کرو, وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے. قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے, اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں, یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو, ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے, اس کے آنسو پی چکے ہوں گے, اس کے دیدے پی چکے ہوں گے. اور اللہ اکبر, یہ جسم, یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو, اس کی چمڑی, اس کا گوشت, ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے ڈرو, ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے, اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں, قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا, قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے. آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے. وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے, گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا
کا یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی, اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد نافرمان ہے, ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں, ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں, ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے. جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں, آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں, وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے, قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے. آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں, یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے, غور سے سن لے. آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی, امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی, امت میں فتنہ پیدا کرنے کی. آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں, تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں. مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا, لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا. اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا, امت میں انتشار پیدا کیا گیا. اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہیں, نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے, بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن یہ بدترین علماء, وہ اللہ اکبر بدعتی علماء, وہ بدترین خلق ہے, اللہ اکبر, وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا؟ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کی عقیدے پر, یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں, پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں. لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں. یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو, لیکن آخر موت ہے, موت, مرنا سب کو ہے, عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی. اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا بھی اعلی کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اللہ اکبر, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے. ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, حضرت علامہ مولانا. جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی, وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی. جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے, وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. کربلا والوں کو
رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بدر، احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اے محبوب جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا، اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے، اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے، اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا۔ ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں، کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے ہیں معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے، اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے، شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجئے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ بھئی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی
اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ. آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد. بے شک سبحان اللہ. اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا, ناجائز قبضہ کیا, چھینا, پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں. الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے, کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں, قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو, اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے, اپنا مسلک. اور ایک بات کہتا ہوں, جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ. آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا, لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کچھ. سب سلسلے جو حق ہے, جتنے بھی سلسلے حق ہیں, سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ, یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو. بے شک. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا. اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے, نہ غریب نواز بنا دیں گے, نہ شاہ نقشبند بنا دیں گے, نہ شاہ سہرورد بنا دیں گے. لٹکتے رہ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے. یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر, بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز, 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے, اسلام کی خاطر آئے, ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا, کوئی تاج حاصل کرنا تھا, کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا, کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہی مقصد تھا, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے. دین کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو, اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو. اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو. تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو, اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے, ایمان ہی نہ رہا. اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ, ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ, اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو, اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے, جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو. بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے, ایسے لٹکتے, ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ. بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے, پیش نظر وہ نو بہار, پیش نظر وہ نو بہار, مگر سجدے کو دل ہے بے قرار. عاشق تھے نا, عاشق تھے نا, یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار. مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں, روکیے, سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان, کیا بات ہے, یہ امتحان ہے ہمارا. اس لیے اب ایک بات کہہ دوں, کڑوی لگے تو معاف کرنا, جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو, اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے. دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں, جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو, اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہو, اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی. دیکھو علم نہیں ہے نا, یہ جہالت, ان پڑھ پڑھ.
یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے، اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے، علم کی طرف پیش رفت کرو، اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے ہمارے ماہریرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے، لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ایڈمیشن ان کا کروانا ہے، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے، 10 سال، ملک کے حالات بدلیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے، میں نے کہا تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے، قلم، جس کو تلوار دینا ہے وہ دے، تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا، ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے، آج کی تاریخ میں ہم قلم دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے، اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے، جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے، قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں، قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے۔ میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے، اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ جو کچھ ہوا، اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ہٹ گئے، ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں، اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا، میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے۔ اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا، میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے، تو خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں۔ میں جیسے ہی جونیئر کالج میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور بے پردہ ہیں، اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے، تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے، لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر سے، عبدالعزیز سر ہمارے تھے، میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے۔ وہ ہنسنے لگے، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا؟ میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا، آخر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں، میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں، اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میرے سر میرے گھر تک آئے، اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے، میرے بھی ایک ہی اسکول میں، ہمارے ابا نے ہی پڑھا ہم نے بھی پڑھا، تو وہاں پر وہ آئے، کہا کہ ابا، وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا، شریعت نے منع کیا، حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا، علماء سے آپ پوچھنا، علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ماحول، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اب تو ہم متقی نہیں ہیں، وہ پرہیزگاریاں ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال تو وہ ماحول تھا تو ہم نہیں گئے پھر۔ لیکن میرے عزیز ساتھی، میرے بڑے بھائی کی طرح، وہ بھی ایک اسکول کے پرنسپل اور ہماری سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، قاری رضوان خان صاحب، اس نے کہا کہ پڑھ لے بھائی ورنہ ایسے ہی رہ جائے گا۔ میں نے کہا اگر میں اچھی نیت سے اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس کا صلہ مجھے دے گا، اور اللہ نے مجھے صلہ یہ دیا کہ آج میں ایک انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج کا چیئرمن ہوں، الحمدللہ، اور تقریباً 50 ٹیچرز جو ہے وہ
اس وقت کم و بیش الحمدللہ جو وہ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، یہ کرم ہے۔ مجھے یہ یقین ہے شریعت کا دامن جس نے پکڑا ہے تو اللہ نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں ہونے۔ لیکن بہرحال پھر مجھے احساس تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا، پھر میری پوری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہو گئی۔ ویسے میں 7th اور 8th سے میں جو ہے وہ عالم کورس کی طرف چلا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پوری توجہ 11ویں کے بعد اسی پہ مرکوز کر دی جائے، اسی طرف میں نے توجہ رکھی۔ لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھا، تو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں نے ایم اے کے اندر ایڈمیشن لیا ابھی، ہاں الحمدللہ، ہاں، اور اس کے پہلے اگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا، لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کی، اور انشاءاللہ تو آپ سے بھی میں کہتا ہوں، میں یہ آپ کو ہی کہہ کے جا رہا ہوں نہیں، میں آپ سے، میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کروں گا کہ 1 سال میں اس کی تکمیل کروں جو رہ گیا ہے۔ بہرحال اتنی لاک ڈاؤن میں تو فری تھے، تو جو ہونا تھا وہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب دوروں کی مصروفیت نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وقت دیا، فرصت کا وقت دیا ہے، آپ جو پارٹ ٹائم کورسز ہے وہ کریں، بلکہ جو نوجوان دنیا نہیں پڑھے ہیں وہ گھر بیٹھے کورسز کا فائدہ اٹھا کے دنیا پڑھ لیں، اور جو جوان دنیا پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، ان کو چاہیے کہ عالم کورسز بھی اب جو ہے یعنی کہ آن لائن پڑھائے جا رہے ہیں، تو آپ 2 گھنٹہ نکال کر کے علماء سے، ہمارے مفتی حارث صاحب جامعی اور بھی سب، میں سب کے نام نہیں جانتا، ان سے رابطہ قائم کر کے معلوم کریں کہ اچھا تعلیمی نظام آن لائن کہاں ہے، تو آپ بھی کریں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے سنی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین جو ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، اور انہوں نے فارمیسی کیا ہے، آن لائن انہوں نے کورسز کیے، اور وہ بہت سارے لوگ آن لائن کورسز کر کے عالم بن گئے۔ تو میری گزارش ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، تھوڑی محنت کیجئے، جتنا ٹائم موبائل میں لگاتے ہو، جتنا ٹائم لکڑوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ہوٹلوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ادھر ادھر بیٹھ کے لگاتے ہو، اس کو تعلیم میں خرچ کیجئے، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب